اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ لوگ سب جو ہیں، آئی ایم شیور کہ اس پہ اتفاق کریں گے مجھ سے کہ دیر از سم تھنگ ویری ویری رانگ ود دا اما۔ اگر چیزیں صحیح چل رہی ہوتی یا تھوڑی بہت ڈیویشن ہوتی تو وی وڈ ناٹ ہیو بین دی موسٹ میگر یا سب سے بولیے کمزور قوم دنیا میں۔ اسلام جو دین ہے وہ کسی اور دین سے دب نہیں سکتا۔ اسی طرح اس کے جو فالوورز ہیں، اگر وہ اسلام پہ قائم ہیں تو وہ کسی اور سے دب نہیں سکتے، ہے نا۔ اسلام تو بنایا دوسرے دینوں پہ غالب ہونے کے لیے، اور جب ہم نے دیکھا کہ اسلام امپلیمنٹ ہوا اینڈ اٹ dominated the whole world for a few centuries. So the issue for me was کہ مسئلہ کیا ہے آخر؟ why we are 1/4 of the world population but still we are the weakest، اور ہماری جو آپ بولیے جو کہلائے جاتے ہیں مذہبی لوگ، وہ تمام قوموں سے زیادہ ہیں، تمام قوموں سے زیادہ ہیں مذہبی لوگ۔ ٹھیک ہے، کرسچن ورلڈ بہت بڑی ہے، لیکن وہ لوگ they are not adherent followers of their religion. They don't claim even. زیادہ تر جو ہیں وہ agnostics ہیں یا پھر atheists ہیں، and they are not followers of the religion. لیکن ہم تو کلیم کرتے ہیں، ہمیں سے تو بہت یعنی مسلمان وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ ریلیجیس فالوئنگ رکھتی اس کے باوجود تو دس واز آلویز ویری مائنڈ باگلنگ فار می کہ ہوا کیا، مسئلہ کیا ہے۔ اور میں بڑے بچپن سے یہ میرا رہا تھا یہ ایشو، تو میں پہلے تو میں اس چیز پہ نتیجے میں پہنچا کہ وی ہیو ڈسکارٹیڈ آور ڈائلاگ وتھ گاڈ۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، جو بالکل ہمیں صحیح بیسک وجہ کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن چھوڑ دیا ہے، اور جب ہم قرآن چھوڑے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم دین سے دور نکل گئے، اور جب ہم دین سے دور نکلے ہیں تو دین وی ہیو لینڈڈ آور سیلف ٹو اے پوزیشن ویئر ادر نیشنز ہیو کم اوور اس۔ وی آر ناٹ کنسیڈرڈ مچ ٹو بودر اباؤٹ۔ سوائے یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی ٹیررسٹ پیدا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے ایکسٹریمسٹ پیدا کر رہے ہیں، یہ دنیا کا ادروائز جو ہے وہ مسلمان جو ہیں دے ڈونٹ ہیو اینی سے اینی پاور۔ نمبر میں بہت ہیں، ملک بھی بہت ہے، تو یہ ایشو تو آئی 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 مین اوکے آئی سیڈ کہ ٹھیک ہے، ہم مذہب سے دور نکل گئے، ہم جو ہے اسلام کو بھول گئے ہیں۔ یہ بڑی بڑی سخت اسٹیٹمنٹس ہیں، اسلام کو بھول جانا یا مذہب سے دور نکل جانا یا دین کو چھوڑ دینا، اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جو دین پہ ہی چلے گا اس کی آخرت ہی نہیں ہے، جو کسی اور کے دین پہ چلے گا وہ انہی کے ساتھ اس کا جو ہے حشر ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ جو میں آپ کو حدیث بھی دکھاؤں گا آگے، کہ اس میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان جو ہیں آنکھ بند کر کے اہل کتاب کے پیچھے چلے جائیں، انچ بائی انچ، فٹ بائی فٹ، یہاں تک کہ وہ اگر کسی اندھیرے غار میں گھسے ہیں تو یہ لوگ بھی اس غار میں گھس جائیں۔ تو یہ جو ہے حضور کی وارننگ تھی، حدیث جو ہمیں سنائی جاتی ہے۔ تو یہ سب چل رہا تھا میرے دماغ میں، اب میں اس چیز پہ نکلا کہ بھئی مسئلہ میرا خیال ہمارا تعلیمی نظام ہے، کہ تعلیمی نظام جو ہے ذہن بناتا ہے، اور ہمارے پاس ہمارا تعلیمی نظام نہیں ہے۔ تو وے بیک ان 90s آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن ایجوکیشن۔ ہم نے 2 ادارے بنائے 95 میں،
कराची में एक ERI के नाम से और एक CERD के नाम से। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ERI से ट्रेन हुए उन्होंने ERDC बनाया और दूसरे बनाए इदारे बनाए। तो ये मेरे जहन में था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अब जो मैं पहुंचा हूँ जिस नतीजे में, तो दैट इज़ अ लिटिल मोर अमेजिंग। तो वो जो है मेरे जहन मेरा तालीमी, देन आई थॉट आई शुड डू एजुकेशन। ऑल्दो आई वाज अ सेलर, मैं मर्चेंट नेवी में था, मैं समुंदर में सेल करता रहता था, लेकिन मेरा जो परस्यूट था वो ये था कि भाई आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, एंड आई थॉट द सोल्यूशन वाज एन एजुकेशन। सो आई डिड माई MBA। पहले मेरा ये भी ख्याल था कि मैनेजमेंट में मुसलमान बहुत कमज़ोर हैं, वो भी एक जहन में था। बहर क्या मुझे मौका मिला MBA करने का, इसलिए कि मैं MA नहीं परस्यू कर सका, कि वो MA के इम्तिहान कभी टाइम में होते नहीं थे, मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते थे, मैं जहाज़ पे चले आता था। पोस्टपोन होते रहते थे इम्तिहान में, 2 दफ़ा रजिस्टर कराया मैंने। आई परस्यूड माई MBA, 2 साल मैंने MBA किया। दैट वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। वो भी काफ़ी एजुकेशन से रिलेटेड था, इसलिए कि उसमें मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद आई परस्यूड माई PhD इन एजुकेशन। तकरीबन 5 साल मुझे लगे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया से, 2006 से लेकर 2011 तक जो है। आई डिड माई PhD इन एजुकेशन, एंड दैट वाज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस। और उसमें बड़े मज़े की बात यह है कि मुझे था कि ठीक है मैं एजुकेशन करूँगा, एजुकेशन में मैं जो है वो PhD करूँगा, मैं देखूँगा कि इस्लामिक स्कूल जो अपने आप को बोलती हैं एंटिटीज़, वो कर क्या रही हैं, उनके जहन में इस्लामी निज़ाम है क्या। मुझे था कि इस्लामी तालीमी निज़ाम से नाबलद हैं हम लोग। तो मैं मेजर करना चाहता था कि उनके जहन में है क्या, अपने लिहाज से वो कितने कामयाब या नाकाम हुए। तो मेरी जो मलेशिया की सुपरवाइज़र थी मले, और एक युगांडा के को सुपरवाइज़र, दे आस्क्ड मी टू टेक अप इकबाल एज वेल। इकबाल के क्या कंसेप्ट हैं एजुकेशन के बारे में। तो आई टोल्ड देम कि भाई आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इकबाल। आई वाज ऑलरेडी पास्ट माई 50 ईयर्स ऑफ एज देन। तो मैंने बोला कि भाई मैं इकबाल के बारे में तो नहीं जानता, और आप लोग मुझसे इकबाल में PhD करवाएंगे और ये फिर भेज देंगे थीसिस मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक से एक माहिर मौजूद हैं इकबाल के, तो मुझे तो बड़ा टफ टाइम मिलेगा। लेकिन वो बज़िद रहे, मैं भी काफ़ी ज़िद मैंने भी की, लेकिन देन आई हैड टू गिव अप। तो अल्लाह जो करते हैं बेहतर करते हैं। लेकिन इकबाल पे जो मेरा रिसर्च था, PhD थी, दैट वाज अ बिग आई ओपनर फॉर मी फॉर so many concepts relating to human, not only education. I mean, I was amazed. And I think probably Iqbal was one of the most intelligent people of the world. अल्लाह ने उनको बड़ी समझ दी थी। लेकिन मेरा एक मौमा रहता था कि जब मैं इकबाल के अशार पढ़ता था, अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं कि बचपन से मुझे कुरान का बड़ा शौक़ अल्लाह ने दे दिया था, और मैं कुरान से काफ़ी हद तक जुड़ गया था। मुझे था कि भाई कुरान में ही हकीकत है और हदायत, 100% श्योरिटी के साथ करेक्ट। बाकी आप हर चीज़ में डाउट कर सकते हैं, लेकिन जो कुरान है उसमें आप एक आना भी डाउट नहीं कर सकते। तो आई मैं कुरान से मैं जुड़ा हुआ था और मैं कुरान पढ़ता था। अच्छा मैं जब इकबाल मैंने पढ़ा है, तो मैंने बोला ये तो उसका हर शेर जो है कोई ना कोई आयत जो है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अशफाक साहब। तो मैंने बोला उनकी जो हर आयत जो है वो कोई ना कोई कुरान की मायने या तफसीर है। तो आई वॉज अमेज, इसलिए कि इकबाल को मैं लिबरल आदमी समझता था, सिक्युलर आदमी समझता था। बट व्हेन आई वेंट थ्रू हिज बायोग्राफी, आई केम टू लर्न कि इकबाल 6 साल की उम्र में कुरान में डाल दिए गए थे। उनको बाकायदा अरबी सिखाई गई थी, और 6 साल में उन्होंने अपना कुरान से रिश्ता कायम किया था, जो ज़िंदगी भर कायम रहा। वो
ایون ایٹ دا ایج آف 14 وہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر روز صبح فجر پہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، سمجھ کے پڑھتے تھے. لیکن 14 سال کی عمر میں جو قصہ بیان کرتے ہیں کہ والد نے ان کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھو کہ جیسے وہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. تو اقبال بولتے ہیں کہ وہ ان کی نصیحت تھی جس نے ان سے ان کی جو قرآن سے کمیونیکیشن بحال کر دی. نے بولا کہ پھر مجھے یہ لگا کہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے ڈائریکٹ، اور جس طرح قرآن ہر ایک انسان پہ اترا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کلام اللہ ہے. تو اقبال تو میں نے ڈسکور کیا کہ بچپن سے قرآن میں ڈوب گئے تھے، اور مولانا مودودی ہوئے یا ابوالحسن علی ندوی صاحب، انہوں نے بولا اقبال جو ہے قرآن سے سوچتا تھا اور قرآن سے بولتا تھا. اتنے بڑے جید علماء ہیں ان دونوں کا یہ بیان ہے جو کہ بہت بڑی بات. تو میرے لیے وہ تسلی بخش اس لیے تھی کہ بچپن سے میرا یہ تھا کہ بھائی قرآن از دی موسٹ سیکیور ڈاکیومنٹ. وہ بھی پیور قرآن، میں قرآن پڑھتا تھا، لیکن اقبال کیونکہ بڑی ڈیپتھ میں گئے ہیں خیالات کہ قرآن ایک تھاٹ کے، جو میں خیال اتنی ڈیپتھ پہ شاید کوئی نہیں گیا، میرا خیال ہے، آئی مے بی رانگ. لیکن یہ کہ میں جو دیکھتا ہوں اقبال کو کہ وہ ان کا جو کنسیپٹ آف خودی ہے وہ دیٹ از امیزنگ، دیٹ از امیزنگ. پھر میں آپ سے بولا تھا کہ میں ایجوکیشن میں آیا، پھر میں نے جب اقبال کا کنسیپٹ آف خودی پڑھا تو دیٹ اوپن سو مینی وینیوز فار می انکلوڈنگ نیچرل ہیومن بینگ. اور پھر میں نے فوکس کیا نیچرل ہیومن بینگ پہ. اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھے ہوں، نیچرل لرننگ کیا ہوتا ہے، نیچرل انسان کیا ہوتا ہے، نیچرل ایجوکیشن کیا ہوتا ہے. سو آئی واز پرسیونگ دیٹ، اور الحمد للہ آئی کوڈ gain a lot of knowledge with time. But then I probably arrived at my final conclusion, or maybe there are more venues, and that is what I am going to present today onwards, inshallah. That is human model. کہ انسان بنایا کس طرح گیا ہے، انسان بنایا کیوں گیا ہے اور کس طرح گیا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے which is extremely interesting for me. یعنی میں اس پہ ریسرچ کرتا رہتا ہوں، اور اس کو پچھلے دنوں میں نے جس طرح میں نے اپنے گروپ میں ڈالا تھا یونیورسٹی میں نے پریزنٹ کیا یہ پورا ایک بالکل نئے بولیے کہ ایک نیا کنسیپٹ کہ انسان کا ماڈل کیا ہے اینڈ واٹ ڈفرنس ڈز دا ماڈل میک. اگر انسان ماڈل غلط ماڈل ہم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آئی ول شیئر مائی پریزنٹیشن ود یو، بٹ آئی ول فرسٹ ایٹ دا سیم ٹائم برادر I'll ask you a question to all of you کہ آپ یہ بتائیے کہ ہیومن ماڈل کتنا امپورٹنٹ ہے، صحیح ہیومن ماڈل کو سمجھنا. اور اگر ہم ہیومن ماڈل نہیں سمجھے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اور اگر ہم غلط ہیومن ماڈل سمجھے ہیں تو پھر کیا ہوگا. اسکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اوکے. روحی آپ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت؟ اچھا اوکے ٹھیک ہے. نسیہ اپنی آپ والیوم پلیز بند کر دیجیے گا، بیک گراؤنڈ میں وائس آ رہی ہے آپ کی. تھینک یو. ہاں بھائی سوال یہ ہے، اور بڑا آسان سوال ہے یہ، پلیز آپ لوگ اس پہ یہ نہ سمجھیے کہ آئی ایم ٹیسٹنگ یو. آپ لوگ
there can be many answers to it. So I would like you to share your thinking کہ اگر ہیومن ماڈل غلط ہم نے سمجھا ہو یا ہیومن ماڈل ہمارا کلیئر ہی نہیں ہو ہمارے ذہن میں کہ انسان کا ماڈل کیا ہے، تو کیا ہوگا، کیا کمپلیکیشنز ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ السلام علیکم سر، وعلیکم آپ السلام۔ تھوڑا اسپیسیفائی کر دیں گے اپنے کوشچن کو؟ اچھا، ایک کویشچن یہ ہے کہ دیکھیں اگر آر وی لائک ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن کائنڈ اور جی اونلی مسلمس؟ ہیومن بینگ، نو ہیومن بینگ، اگر اوکے، انسان ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان ہے کیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ہم نے نہیں سمجھا کہ انسان کس طرح بنایا گیا ہے، کیا ہے، یا واٹ از ہیومن سائیکالوجی، تو واٹ ول ہیپن؟ ول اینی تھنگ ہیپن؟ واٹ ول ہیپن؟ واٹ ول اٹ ریزلٹ ان؟ بہت آسان ہے، آپ لوگ جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے پلیز بولیے۔ ہم نے نہیں سمجھا جی کہ سر، انسان، جی جی کیوس ہی ہوگا جس سائیکالوجی پہ یا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، تو اگر انسان اپنے اس فنکشن کو پرفارم نہیں کر رہا ہوگا تو ظاہر ہے جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کیوس تو ہوگا، بالکل، لیکن سوسائٹی میں ہوگا۔ اپنے انڈیویجولی اگر دیکھیں تو آپ انڈیویجول بھی ایک آپ کا انٹرنل، آپ کا انر، آپ اس چیز کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر پائیں گے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ٹراماز آئیں، یا جیسے بھی آپ اپنی زندگی میں ڈیسیژن لیتے ہیں۔ اور اگر ہم سوسائٹی کے لیول پر دیکھیں تو بھی ہم اس طریقے سے اپنے ذمہ داریاں یا رولز نہیں نبھا پائیں گے، یا ہمیں صحیح چیز صحیح نظر نہیں آئے گی۔ یہ سب ہوگا۔ جی جی بالکل آپ نے صحیح بولا کہ ہمیں صحیح چیز ہی نہیں نظر رہے گی۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایروپلین میں اور کوشش کریں گاڑی کی طرح اس کو چلانے کی، تو کیا ایروپلین چلے گا؟ یا آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، آپ پائلٹ ہیں اور اس کو ایروپلین کی طرح چلانے کی کوشش کریں یا شپ کی طرح چلانے کی کوشش کریں، تو کیا وہ چلے گا؟ یہ سوچنے کی بات اس لیے ہے، میں آپ کو بڑی مزیدار ڈسکوریز بتاؤں گا، آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، شواہد کے ساتھ۔ انسان اگر آپ سمجھے نہیں کہ انسان ہے کیا، انسان جو ہے اس کے مقصد کیا ہیں، انسان کس طرح بنایا گیا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو جو ہے آپ بولیے اس کا جو ہے وہ نصب العین کیا رکھا گیا ہے، اگر آپ کو یہ کلیئر ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس انسان کی تربیہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں تو چلیں ایک ہو گیا کہ آپ کا سمجھ میں نہیں، ایک ہو گیا آپ نے ماڈل ہی غلط لے لیا، آپ نے مغرب کا ماڈل لے لیا انسان کا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر آپ نے مغرب کے سوا کسی اور کا ماڈل لے لیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں آپ کا کیا خیال ہے، ہم اگر کوئی غلط ماڈل لے لیں تو ہم کتنے فیصد آبجیکٹیو حاصل کر سکیں گے؟ چلیں آخرت کے لحاظ سے آپ بول لیجیے، دنیا کے لحاظ سے بھی بول لیجیے اور آخرت کے لحاظ سے بھی بولیے۔ اس کا ایسا ہی ہے کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ کلیئر ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، جو اللہ نے بالکل کلیئر، اور ایک راستہ جو ہے وہ آپ بولیے کہ دیٹ از ناٹ کریکٹ، دیٹ گوز ٹو دا ادر وے۔ میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ اگر ہیومن ماڈل نہیں سمجھے ہیں تو یو ول ٹیک دا رانگ وے، you will understand the human wrong, you will not know what is
the objective behind human creation. You will not know how human thinks. You will not know what are the qualities which your creator has put into you, या put into human being. ठीक है, तो जिस तरह आप बोल रहे हैं कि chaos, ओके, बिल्कुल chaos में जाएंगे, लेकिन आप कितना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकेंगे या आप कितने नताइज निकाल सकेंगे, आप गलत रास्ते पे चल के आप सही मकसद के या सही रास्ते के कितने नताइज निकाल सकेंगे। जी, मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आप लोगों में से कोई लोग समझेंगे मैं एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो डिस्कवरी है और जो मैं देखता हूँ जो दुनिया में हो रहा है और जो मुसलमान कर रहे हैं, आई मीन दे आर नॉट एट ऑल डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। इवन आपका जाने माज़ों पे बैठ जाना या आपकी तस्बीहें जो हैं चिपना या आपके जो हैं कुछ चीज़ों पे पड़ जाना जो है वो that is simply pointless. You will not achieve everything. Are we achieving anything? ये भी आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एज अ मुस्लिम आप लोगों का क्या ख्याल है, हम क्या अचीव कर रहे हैं? अशफाक भाई, आप इस पे ज़रा रोशनी डालिए। एक मिनट, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम शाहीन, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, सेशन में हूँ जी, कोई ज़रूरी है तो बोलिए। आर वी अचीविंग एनीथिंग? अभी हम जो हैं, हम लोग वेयर आर वी मूविंग ऑन द राइट पाथ? हम, सॉरी एक मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम शाहीन। अच्छा, उसामा, अच्छा ओके, ज़रा सॉरी, एक मिनट मुझे दीजिएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जी हाँ, एज आई सी वी आर नॉट अचीविंग एनीथिंग। हम तो मुसलसल हमारा ग्राफ, आप खुद सोचिए, हम यूं जा रहे हैं या हम यूं जा रहे हैं? कितने उलेमा हमारे अंदर हैं, कितने नासे हमारे अंदर हैं? व्हाट इज हैपनिंग? क्या ख्याल है आप लोगों का? आर वी इम्प्रूविंग ऑन एनीथिंग, एनीथिंग व्हाटसोएवर एक्सेप्ट फॉर पॉपुलेशन? प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, कैसे हैं शाह भाई? मेरा ना जरा जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल है। मेरा तो गले में ना टिकलिश हो रही है, तो इसलिए मैं भी पानी पी पी कर ही अच्छा। मैं अभी गुजारा बात सही करता है। हूँ, तो नहीं नहीं नहीं, थोड़ा आप टिकलिश हो प्लीज जाती है, ड्राई बात हो ना गया गला। कीजिए, दूसरे जी, खामोशे तो तो मैं मैंने मतलब मैंने इसलिए पहले मैसेज किया था, मैंने कहा मैं लिसनिंग मोड में तो हूँ इंशाल्लाह। तो मैंने आपका भी जो पूछा था कि आप पूछ रहे थे कि इसमें दादो, हम क्या गेट में मेरे दादिए। जी जी जी। जी आप देख लें, उन्हें देख लीजिए, मैं फिर रुक जाता। नहीं नहीं नहीं, प्लीज। आप देख लीजिए बच्चे नहीं को। नहीं, वो मैंने बता दिया, वो अच्छा असल जी में जी, तो मेरे मेरी जी जी। जी माशाल्लाह। तो मेरे जो इसमें मैं कल से सोच रहा था इन बातों के ऊपर कि आपने बहुत ही हमारी दुखती रग पर हाथ रखा है आपने। अल्लाह तबारक ताला आपको तौफीक दे कि हम इस रग पर हाथ रखते हुए किसी समत की तरफ कोई हमें रोड मैप मिल जाए, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। इंशाल्लाह। तो मैंने जो अंदाजा डॉक्टर साहब लगाया है वो ये है कि
ہم چونکہ تقلید میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جب بھی ہم سچائی کی بات کسی کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی 1000 سال سے ہمارا یہ برا حال ہو رہا ہے، تو اس میں ہمیں جو جواب ملتا ہے وہ بھی تقلیدی ہی ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ان باتوں کو چھوڑیں جی، جب اللہ کی مرضی ہوگی تو سارا نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم ایک عالم نے تو مجھے یہاں تک کہا تھا کہ تقلید کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا، ہم مسلمان رہ ہی نہیں سکتے، تو جب تک ہم تقلید نہیں کرتے تو اللہ اکبر۔ اور وہ چونکہ ہمارے بر صغیر میں خاص طور پر اور باقی دنیا میں عام طور پر جو صوفیہ کا انداز ہے، تب اپنے صوفی ہونے کا، یا اس طریقے میں کہ ہر چیز کو بس آپ چھوڑ دیجئے، سوچنا بند کر دیجئے، ہر چیز خود بخود ہو جائے گی، تو اس وقت کا ہیومن ماڈل ہے وہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ماڈل سے بہت ہی مختلف۔ جزاکم اللہ خیر، دس از مائی انڈرسٹینڈنگ، I might be right or might be wrong, I do not یہ آپ نے بہت پیاری بات بولی سہاگ بھائی، تقلید نے ہمیں مار دیا۔ میں تو صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آخرت میں جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا کوئی ہمیں سپورٹ کرے گا؟ کوئی ہمارا مرشد، کوئی ہمارا عالم، ہمارا ناصح کوئی وہاں پہ ہوگا یہ بولنے کے لیے نہیں نہیں یہ تو میں نے بولا تھا اس نے نہیں کیا ہے، یہ تو میں نے بولا تھا اس لیے اس نے یہ کام کیا؟ ہمیں تو بولا جاتا ہے کہ بولا تزیر واضراتن وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ آدمی بالکل اکیلا اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا، آگے اکیلے جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اللہ بول۔ تو وہاں یہ بڑا کلیئر ہے، یہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی ہیلپ کرے گا، اور سب بولتے ہیں کہ تقریباً سب بولتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں، وہاں بالکل اکیلے ہوں گے۔ تو اگر میں اکیلے ہوں گا تو میں پہلی بات، اگر میں کسی کی تقلید کر رہا ہوں تو وہ اگر نہ ہو اور وہ غلط ہو تو میرا کیا ہوگا؟ صحیح ہے نا؟ اور اگر میں وہاں پہ جو ہے فیل ہو جاؤں تو پھر میرا کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی دوزخ اللہ نہ کرے۔ صحیح ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ہم تقلید کریں اور ہم سیف ہوں؟ یہ اقبال اس سے بالکل ایگری نہیں کرتے اور میں سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ ہم جو ہیں وی ہیو بین میڈ ویری اسمارٹ ٹو تھنک فار آور سیلوز۔ ہم جہاں اپنا پرسنل کام ہوتا ہے وہاں تو بڑے ہم اسمارٹ بن جاتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، حالانکہ جو پرسنل کام ہے وہ بھی دین کا ہوتا ہے، لیکن پرسنل کام میں ہر طریقے سے ہم کر لیتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم جو ہے یہ کسی پہ جو ہے اینکر ڈال دیتے ہیں، ڈوریں ڈال دیتے ہیں کہ ہاں بھائی جو وہ ہمیں سمجھائیں گے۔ تو میرے نزدیک دیٹ از، یعنی پورا جو میں نے قرآن کا مزاج دیکھا ہے اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ تقلید کریں، کسی کی تقلید کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کو بھی چیلنج کرتے تھے، اللہ معاف کرے، جو صحابہ اور صحابیات تھے وہ حضور سے پوچھے تھے کہ آپ کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ یہ بڑی بڑی حیران کن بات ہے۔ اور جو ہمارے خلفائے راشدین تھے، یا جو ہمارے آپ بولیے کہ صحابہ کرام تھے، ان سے باقاعدہ سوال کیے جاتے تھے، حضرت عمر کو پکڑ لیا جاتا تھا کہ یہ تم کیا کس طرح کی بات کر رہے ہو، کیوں اس طرح بات کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اور خواتین پکڑ لیتی تھی حضرت عمر۔ تو اگر تقلید کرنی ہی تھی تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بہتر، یا حضرت عثمان سے بہتر لوگ کون سے تقلید کرنے کے؟ لیکن ان کی بھی تقلید نہیں کی جاتی تھی، اندھی تقلید نہیں کی جاتی تھی، ہر ایک چیز کو قرآن سے ریلیٹ کیا جاتا تھا۔ اس وقت قرآن ہر ایک کے ذہن میں تھا، ہر ایک جو ہے وہ قرآن کو فالو کرتا تھا۔ بہرکیف بالکل آپ نے صحیح بولا، تقلید بڑی خطرناک ہے جس کی وجہ سے ہم بہت دور نکل گئے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ اصل میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ میرا پہلے تھا کہ ہاں بھائی کچھ راستہ غلط اس میں پڑ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن پھر بھی مجھے جو اطمینان نہیں آتا تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کے لیے جو پھر میں بولیے کہ اللہ نے دماغ میں ایسا دیا ہے بے چین کہ وہ میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں، تو وہ میں اس نتیجے میں کس نتیجے میں پہنچا کہ یہ غلط، اسی کو ہم نے غلط لیا ہے کہ انسان
ہے کیا؟ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر آدمی ایک طرح ہوتا ہے، ایک ماڈل ہوتا ہے، سب ایک طریقے سے سوچتے ہیں یا الگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں یا الگ الگ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ یہ بالکل خیر یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ ہمیں اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ ہر آدمی دوسرے سے الگ ہے. جس طرح لاسٹ میں ایک بات رکھی گئی تھی کہ اگر دنیا میں ہزاروں میں تفاسیر موجود ہیں تو ان سب کو جمع کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کیا آیا کوئی دو تفسیریں آئیڈینٹیکل ہیں. اگر نہیں ہیں اور واقعی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی سے قرآن ایک الگ طریقے سے اس کے لحاظ سے پیش آتا ہے. بھئی کم از کم 10 تو ایک ساتھ ایک جیسی ہونی چاہیے تھی تفسیریں. اگر انسان یعنی اگر قرآن سٹیٹک ہوتا ہر ایک کو ایک طرح سے سمجھ میں آتا تو کم از کم 10 تفسیریں تو ہونی چاہیے تھیں نا ایک طرح کی ہزاروں میں سے. لیکن کوئی دو تفسیر نہیں ہمیں ملتی. یہاں تقلید کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہر آدمی سے الگ طریقے سے قرآن پیش آتا ہے تو پھر آپ دوسرے کی کیوں تقلید کریں؟ اس سے تو اس کے لحاظ سے پیش آیا قرآن، وہ آپ کو جو ہے آپ کے لاجک فریم ورک میں نہیں آئے گا انلیس کہ آپ آنکھ بند کر کے اس کی تقلید کریں. سوری، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، یہ بات ہے وائی از دیئر ڈفرینس، اس لیے کہ ہم بالکل الگ پیدا کیے. ہر آدمی دوسرے سے الگ ہے، ہر آدمی دوسرے سے الگ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ ایسا زبردست ہے کہ ہر انسان کو الگ پیدا کیا اللہ نے. ہم اس کپ کی طرح نہیں جس میں ہم چائے پیتے ہیں یا وہ گاڑی کی طرح نہیں ہے کہ ایک فیکٹری سے بن کے بالکل ایک طریقے سے نکل رہی. ہم سب دوسرے سے مختلف، ٹھیک ہے، ہم سب دوسرے سے مختلف. اسی طرح جب اللہ سے ہم گفتگو کرتے ہیں یا کلام کرتے ہیں جس کو آپ قرآن بولتے ہیں تو وہ ہمارے لحاظ سے ہم سے بات کرتا ہے، آپ کے ایکسپیرینسز کے لحاظ سے بات کرتا ہے. میں آپ کو اس کو واضح کروں گا آگے چل کے جب ہم پرسیپشن پہ بات کریں گے، ایکسپیرینسز کیا ہوتے ہیں اور کیا فرق ڈالتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی نیچرل ہیومن ماڈل بھی ہوگا یا سب کے سب بناوٹی ہوں گے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا بولتا ہے، کوئی مجھے بتائیں گے؟ وہ آپ سورہ روم کی 30ویں آیت اگر آپ پڑھیں، فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. دین جو ہے وہ اللہ کی فطرہ ہے جس کو انگریز یا مغرب میں نیچر بولا جاتا ہے. اللہ کی فطرہ ہے، اسلام میں اس کو فطرہ بولا جاتا ہے. فطرہ کا مطلب جس طرح کوئی چیز بنائی گئی ہو، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا بنانے والا. فطرہ جس طرح بنائی گئی ہو، کس نے بنائی ہو؟ خالق نے بنائی ہو. ٹھیک ہے، فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. ٹھیک ہے، یہ وہ فطرہ ہے جس پہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے انسان کو نیچر پہ ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم وی ہیو اے نیچرل ہیومن ماڈل اینڈ دس نیچرل ہیومن ماڈل یا انسان فطرہ جو ہے یہ قرآن ایک انسان ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ am I making sense to you؟ کوئی مجھے تھوڑا فیڈ بیک دیں گے؟ انسان بولتے ہیں نا، انسان جو ہے وہ فطرہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ نیچرل انسان کا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا ایک اپنا نیچر ہے جو فطرہ نے بنایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو نیچر ہوگا بالکل ایگزیکٹ ہوگا. نیچر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو بالکل جیسے الگ سر الگ تھے جی. احسن تقویم، احسن تقویم تو بالکل انسان بہترین شکل میں ساخت میں پیدا کیا گیا.
یعنی یہ ایک بہت زبردست بات ہے ہمارے سوچنے کی. ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں, ہم تو اپنے آپ کو پیچھے پیچھے رکھتے ہیں. وی آر آلویز ان اے پیسو موڈ, آلویز. جو کہ مسلمان ہوتا ہے وہ پرو ایکٹیو موڈ میں ہونا چاہیے. جس طرح اقبال کا شاہین ہوا, یا اقبال پورا بولتا ہے کہ اقبال تو انسان بولتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ چیلنج کے پیچھے پڑا رہتا ہے انسان. ٹھیک ہے, دیٹ از, آپ چیلنج لیں گے تو پیسو موڈ میں تو آپ چیلنج نہیں ایک بار کر سکتے نا. آپ بچے کو دیکھتے ہیں, بچہ چیلنج ہی کرتا رہتا ہے. تو ہم تو مسلسل ایک ایکٹیو پرو ایکٹیو موڈ میں ہوتے ہیں. انسان جو ہے اللہ نے اس طرح ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے جی, روحی بولیے گا. سر اقبال نے ہر جگہ انسان کے لیے جو بہترین کوالٹیز کی بات کی ہے تو اس کو کمپیئر کیا ہے شاہین کے ساتھ. جی, اقبال یہ بولتا ہے ایک تو کہ شاہین بہت اونچی. بیسٹ ایگزامپل کے طور پہ. جی جی, شعر بھی بولا ہے, انسان کو شعر بھی بولا ہے. میں انشاءاللہ اس کو آگے شیئر کروں گا. اس نے مسلک گوسفند کو ڈیفائن کیا اقبال نے, اور اس جی نے سوری بولا. سر, میں سمجھ نہیں پا رہی آپ کی بات. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. اچھا, اقبال جو ہے انسان کو انتہائی پرو ایکٹیو اینٹیٹی دیکھتا ہے, انسان کے ڈیزائن کو. ٹھیک ہے, اور شاہین کا جو آپ نے مثال دی, وہ شاہین میں جو صفات ہوتی ہیں وہ اقبال مسلمانوں کو دیکھتا ہے. ایک تو جو شاہین میں جب بٹنا پلٹ کے وہ کہ مسلسل ایکٹیو ہوتا ہے شاہین. وہ حملہ کرتا ہے, اپنے شکار کو پکڑتا ہے, کھاتا ہے, کبھی کسی کا مردار نہیں کھاتا. بہت اونچی اڑان ہوتی ہے, بہت باریک بین ہوتا ہے, بہت ڈسٹینس سے چھوٹی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے, بہت دور اندیش ہوتا ہے. وہ کہیں سیٹل نہیں ہوتا, اس کا کوئی آشیانہ نہیں ہوتا. یہ سب صفات چونکہ شاہین میں ہوتی ہیں تو اقبال نے مسلمان کو شاہین سے تشبیہ دی ہے. جی نجیحہ بولیے گا پلیز. سر آپ فطرہ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہاں, یہ آپ نے بہت اچھا بولا. میں انشاءاللہ اگلی سلائیڈز میں وی ول کم آن دیٹ. ٹھیک ہے اوکے. کہ فطرہ کیا چیز ہے. اچھا, اس وقت ہمارے پاس ایک بات تو پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ اگر ہم نے ماڈل ہی غلط سمجھا ہے, ہم نے انسان کو چیز ہی غلط سمجھی ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ انسان کا فطرہ کیا ہے, نیچر کیا ہے, اور انسان کی کیا کوئی مقاصد بھی ہیں یا نہیں ہیں, انسان کا مقصد کیا ہے, انسان کے اندر کوالٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ انسان کو کسی اور ماڈل کو سمجھ کے کام کرتے رہیں, آپ کیوس ہی ڈیولپ کریں گے. آپ کبھی انسان سے وہ کام نہیں لے سکیں گے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے انسان کے, ایک انسان کو یہ کام کرنا ہے. تو ماڈل probably is the basic thing where we have faltered. چلیں آپ بولیں گے ٹھیک ہے, چلیں ایک تو انگریزوں کا ماڈل ہے, ویسٹ کا ماڈل ہے, چلیں وہ تو بولتے ہیں انسان جانور سے بنا ہے, وہ تو چلیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو گڑبڑ ہے. لیکن علماء بھی تو ہیں, ان کا بھی تو ایک ماڈل ہے انسان کا. اب غور یہ کرنا ہے کہ علماء نے انسان کا ماڈل کہاں سے لیا ہے. میں اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے. لیٹ اس سی, ایک تو مغرب کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم جا کے آگے واضح کریں گے کہ مغرب کیا انسان کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو اس وقت جو پریولنٹ ماڈل ہے بہت حد تک, جس سے علماء بھی بہت حد تک انفلوئنس ہوئے ہیں, یہ مغرب کا ماڈل. مغرب کا ہر نظام اس ماڈل کے لحاظ سے بنا ہے, وہ اس کا اکنامک ہو, وہ اس کا سوشل ہو, وہ اس کا فائنینس کا ہو, وہ اس کا ایجوکیشن کا ہو. جتنے نظام ہیں وہ مغرب کے ماڈل, ہیومن ماڈل کے گرد بنائے گئے ہیں. اس کو تھوڑا سا آپ لوگ اپریشیٹ کیجئے گا, اور آپ لوگوں کو کوئی اگر
کوئی اس میں غلطی نظر آ رہی ہے یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی اور چیز اور وضاحت کی ضرورت ہے، مجھ سے بیچ میں ضرور پوچھ لیجیے گا پلیز، اس لیے کہ یہ چیز جتنی کلیئر ہوگی نا تو آئی تھنک وی ول اپریشیٹ اٹ آل دا مور. ٹھیک ہے، مغرب کا ماڈل اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہے. دوسرا ماڈل کیا ہے، یہ کیا ہے؟ گریک ہیومن ماڈل. اس کے بارے میں کسی نے سنا ہے؟ یونان کا انسانی ماڈل. کوئی کسی نے سنا ہے یونانی ماڈل؟ یہ کون فالو کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ ہمارا جو پریزنٹ ڈے جی بولیے گا کون؟ جو سارا گریک اس پہ کرتا ہے فلاسفی پہ. یہ آپ نے کہاں سے سنا ہے اور سر آپ کون؟ کو میری آواز آ رہی؟ جی ہاں مجھے آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ سر زیادہ تر جو بھی سائیکالوجی کے اندر کوٹ کیا جاتا ہے. جی سر مجھے تو آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی جی آ رہی ہے بالکل. زیادہ تر جتنی بھی سائیکالوجی کے اندر کوٹ کی جاتی ہیں وہ انہی کو کوٹ کیا جاتا ہے، گریک فلاسفیز کو. اور یہ جو سقراط ہیں اور ان کے اوپر بیس کرتی ہے ساری سائیکالوجی. تو اسی سے وہ ان کی مطلب جو انسان کی فطرت ہے اس کو اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے صحیح بولا. اصل میں ہوا کیا تھا، سب سے پہلے گریک سائنسز میں کون پڑھتا ہے؟ گریک فلاسفی میں سب سے پہلے کون پڑھے تھے؟ یہ انگریز پڑھے تھے یا مسلمان پڑھے تھے؟ سب سے پہلے گریک فلاسفی میں پڑھے تھے کون سر، گھسے؟ جی مسلمان گھسے تھے سر. جی. تو یہ جو گریک ماڈل ہے یہ مسلمانوں نے لیا تھا گریک فلاسفی سے. اس کے بہت ساری وجوہات ہم ڈسکس کریں گے. اور مسلمانوں سے سیکھا تھا مغرب نے. ٹھیک ہے، مسلمانوں سے سیکھا تھا مغرب نے اور بہت عرصے تک اس کو فالو کرتے رہے تھے. لیکن پھر انڈسٹریل ریولوشن اور ڈفرینٹ ریولوشن، سائنٹیفک ریولوشن کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا ماڈل بنایا، خود مغرب نے بنایا. انہوں نے بھی یہ ماڈل چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنا ماڈل، جب انہوں نے یہ تھیوری آف ایولیوشن وغیرہ یہ وہ اس میں پڑھے تو انہوں نے پھر اپنے لحاظ سے ماڈل کنسٹرکٹ کیا. اور اس کا جو بیسس تھا وہ یہ تھا کہ انسان جو ہے جانور سے بنا ہے. آپ کو گریک میں کہیں نہیں نظر آئے گا کہ انسان جانور سے بنا ہے. روحی آپ بول رہی تھی، آپ یہ کر رہی تھی نا؟ جی آپ بول رہی جی سر میں بات کر رہی تھی. تھی. جی جی. تو آپ سر گریک میں تو انہوں نے کچھ مطلب یہ آسمانی جو قوتیں ہیں ان کو جی زیادہ ایسوسیٹ کیا تھا انسانوں سے، جی گاڈ آپ کی صحیح بول رہے پاورز اور ان ہیں. جی کے. جی. گریک جو ہے مذہبی تھے. جی گریک جو ہیں وہ مذہبی تھے اور انہوں نے وہی آپ جیسے بول رہے ہیں آسمانی قوتوں وغیرہ. تو مسلمان اس سے بڑے متاثر ہوئے تھے. مسلمان اس لیے کہ گریک جو نالج تھی بہت اسٹرکچرڈ تھی. اتنی اسٹرکچرڈ نالج مسلمانوں کو اور کہیں نہیں نظر آئی. ٹھیک ہے. اور گریک اپنے زمانے کے مسلمان، جب میں آپ سے 1400 سال پرانی بات کر رہا ہوں تو اس وقت جو ہیں وہ لوگ بہت زیادہ متاثر، یعنی ان کا بولیے کہ جو گریک نالج جو سر گریک لیکن سوری مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اب اگر ہم گریک مائتھولوجیز جو پڑھتے ہیں تو وہ تو اتنی ایبسرڈ اور اتنی بچکانہ لگ رہی ہوتی ہیں. تو مجھے جی حیرت ہو جی. رہی تھی کہ مسلمان اس سے وہ پریس میتھولوجی کیسے کو ہوئے. مطلب زوئس کی اسٹوری جی ہو گئی یا مجھے تو اتنا وہ بچکانہ سی سوچ لگ رہی ہوتی ہے کہ سائیکالوجی نے اٹس لائک. دیکھیے میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. روحی، ہم مغرب سے کیوں متاثر ہیں؟ آپ کو مغرب کے
سائنسز میں ان کی نالج میں کوئی لاجک نظر آتی ہے؟ مجھے تو زیرو لاجک نظر آتی ہے. ان سے ہم کیوں متاثر ہیں؟ مغرب سے کیوں سائنس میں تو متاثر ہیں؟ ڈیولپمنٹ ہے ان کی، صرف یعنی سائنس کا تو ان کی سائنس، ڈیولپمنٹ ہے، سائنس دیکھیے کو تو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. نہیں سائنس میں آپ سے کون بول رہا ہے؟ آپ سے تو زندگی کی فلسفی کی بات ہو رہی ہے نا. سائنس از سم تھنگ کاز اینڈ افیکٹ، بلکہ ہر چیز کاز اینڈ افیکٹ میں، لیکن سائنس از سم تھنگ وچ از میٹیریل. میٹیریل سائنس میں مغرب آگے ہے. نہیں تو جو ان کا فلسفی ہے، ہیومن ماڈل جو ہے ان کا، جو پورا فلسفی آف ہیومن بینگ ہے یا لائف ہے، میرے نزدیک انتہائی مزہ کا خیز. ان کا خدا سے انکار کرنے سے زیادہ مزہ کا خیز کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اور ہم کتنے متاثر ہیں مغرب سے. ٹرو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹرو. اس وقت جو گریس سے متاثر ہوئے تھے مسلمان، اس کی وجہ یہ تھی کہ دے لکڈ ایٹ گریس بالکل اسی طرح جس طرح ہم اس وقت مغرب کو دیکھ رہے ہیں. آمنہ بولیے گا پلیز. آمنہ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں آپ؟ سر جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ انسان، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ویسٹرن نے انسان کو کہا تھا کہ وہ جانور، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں تھوڑے جانور ہیں پھر تھوڑے. نہیں، انسان وہ مغرب یہ بولتا ہے، جو ڈاروین کی تھیوری تھی کہ انسان جو ہے نا وہ جانور سے بنا ہے، پھر بندر سے بنا ہے، پھر بندر سے ہم اور آگے نکل گئے. تو وہ بولتے ہیں کہ ہمارے اندر جتنی بھی کوالٹیز ہیں نا وہ جانور والی کوالٹیز ہیں. ہمارے اندر جتنی بھی انکلینیشنز ہیں، خواہشات ہیں، وہ جانوروں کی ہیں. وہ یہ بولتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں نا. وہ اس کو نہیں مانتے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے کسی خاص شیپ میں ہمیں پیدا کیا ہے، کسی خاص ڈیزائن. وہ اس کو نہیں مانتے. تو وہ لوگ پھر انسان کو جوڑتے ہیں جانور سے، پھر وہ جانوروں پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس کو کھینچ کے انسان پہ لگا دیتے ہیں کہ انسان سوشل بھی. اینیمل سمجھتے ہیں نا جی نہیں بالکل، وہ انسان کو. سوشل، آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک ہے تو اینیمل، لیکن انٹیلیجنس میں آگے ہے. سوشل تو خیر وہ بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آدمی جو ہے دیٹ از ویری ہائی فارم آف اینیملس. ٹھیک ہے، وہ اس لحاظ سے بولتے ہیں. ان کا یہ بلیف نہیں ہے کہ انسان ایک خاص ڈیزائن پہ اللہ نے پیدا کیا تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہم بولتے ہیں کہانی، وہ اس پہ یقین نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ گریک ماڈل، روحی نے بولا بھائی گریک پہ کیوں پڑے، تو وہ اسی طرح متاثر ہوئے تھے جس طرح اس وقت ہم مغرب سے متاثر ہوئے ہیں. اور یہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے ان کو، ابو علی سینا ہوئے، دوسرے اس وقت کے جو لوگ تھے. میں تو جب میں نے جتنا بھی ان کو تھوڑا بہت پڑھا ہے، میں بڑا حیران دنگ رہ جاتا ہوں کہ وہ اتنے دور نکل گئے، فطرت نیچر سے اتنے دور نکل گئے. ابھی بھی میں جو علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ وہ نیچر سے کتنے دور ہیں. نیچر اب ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ نہیں نیچر تو مغرب نے بولا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، نیچر جو لفظ ہے وہ مغرب کا، لیکن ہمارا لفظ جو قرآن نے دیا ہے فطرہ، جس کو نیچر کے طور پہ بولا جاتا ہے، نیچر کا معنی فطرہ، بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں بولا ہے کہ بھی اللہ نے ہمیں بنایا تو ہمیں خاص اللہ نے فطرہ میں پیدا کیا ہے، جس کی ہمیں احادیث بھی کوٹ کی جاتی ہیں، اور قرآن تو بہت ہی کلیئر ہے اس لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو آپ لے لیں مغربی ماڈل یا آپ لے لیں گریک ماڈل، اس کے مقابلے میں ایک ماڈل ہمیں ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نیچرل یا قرآنک ماڈل ہے، جس کی قرآن خود وضاحت کرتا ہے. اور بہت معذرت کے ساتھ کہ میں دیکھتا ہوں کہ علماء سے یہ محو ہے، وہ کبھی کبھی تھوڑی بہت اس پہ باتیں تو کرتے ہیں، لیکن ان کا پورا جو نظام چل رہا ہے، جو ان کے مدارس چل رہے ہیں،
جو ان کا پورا اپروچ ہے، جو جس طریقے سے وہ اپنے مقلدین کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، وہ سب کے سب اس سے ہٹ کے ہے، وہ اس پہ ہے، گریک ہیومن ماڈل، یونانی ہیومن ماڈل کے لحاظ سے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں گے؟ آپ بولیں کہ عابد صاحب بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں، اس لیے کہ میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مجھے جو ہے وہ آپ چیلنج کیجئے، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ہاں بھائی، اس پہ غور ضرور کیجئے گا، یعنی میں آپ سے بول رہا ہوں نا کہ جی آمنہ بولیے گا۔ سر مجھے نا نیچرل قرآن ہیومن ماڈل یاد آیا کہ آپ نے سورہ روم کی تیسری آیت بھی بتائی تھی۔ تیسری، بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں، وہ یہ آیت تھی، فاقم وجہ کا، اپنے جماعت اپنا رخ کر لو، للدین حنیفہ، صحیح اور بالکل راست رو دین کی طرف، فطرت اللہ التی، ٹھیک ہے، یہ وہ دین جو ہے یہ فطرہ ہے اللہ کا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس پہ اس نے انسان کو بنایا ہے، فطرہ پہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں بدلی نہیں جا سکتی تو ہم بدلی نہیں جا سکتی، مطلب جو اصل فطرہ ہے۔ جی آپ کچھ بول رہی ہیں آمنہ؟ دوبارہ بولیے۔ دیکھیے، انسان کی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، اس کا مطلب یہ کہ ساخت وہ ہے، آپ اس کو غلط طریقے سے توڑنے مروڑنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ جس طرح نجیحہ بہن نے بولا کیوس ہوگا۔ تو اس وقت کیوس ہی تو ہو رہا ہے، ہم نے انسان کی ساخت بدل ڈالی ہے اپنے ذہنوں میں، اپنے سسٹمز میں۔ ہم نے کہ اب مثال کے طور پہ ریل گاڑی کی پٹری ہوتی ہے نا، جتنی بھی چوڑی ہوتی ہے 2 میٹر یا جتنی بھی، آپ بولیں کہ نہیں نہیں یہ ریل گاڑی کی ٹھیک ہے پہیے تو 2 میٹر ہے، میں اس کو 3 میٹر والی اس پہ چلاؤں گا، تو ریل گاڑی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے نا، گاڑی کی جتنی چوڑائی ہے اس سے پتلی سڑک رکھ دیں، ہاں آپ گاڑی جتنی چوڑی ہے اس سے پتلی سڑک رکھ دیں، بولیں اب اس پہ گاڑی چلاؤ، یا آپ ٹیڑھی میڑھی اونچی نیچی سڑک بنا دیں، بولیں اس پہ گاڑی چلاؤ، شاید چل تو جائے گی لیکن وہ گاڑی جو ہے وہ نہایت ہی گڑ گڑائے گی اور آپ کو ہے وہ کیوس کی حالت میں لے جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ میرے نزدیک بالکل بیسک مسئلہ یہ ہے، وی ہیو انڈرسٹوڈ دا ہیومن ماڈل رانگ، both the West as well as our religious جو گروپ ہیں، وہ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، جس سے اقبال بھی بڑے حیران ہوتے ہیں۔ اقبال نہایت ہی حیران ہوتے ہیں، وہ تو 1910-12 سے دین کی امپورٹنس پہ بات کرتے رہے کہ دین جو ہے اسلام میں دین وہ ہمیں نافذ کرنا ہے، ہمارا مقصد جو ہے دین کو نافذ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک الگ زمین چاہیے، ہم ہندو میجورٹی ایریا میں کس طرح اسلام کو نافذ کریں گے؟ اس کی مخالفت کون کر رہے تھے آپ سوچئے، اس کی مخالفت کون کر رہے تھے؟ تقریباً تمام کے تمام انڈیا کے علماء۔ I mean, isn't it amazing؟ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ ہم کس طرح دین کا نافذ کریں گے، دین کو نافذ کریں گے ایک ہندو میجورٹی ایریا میں۔ میں آپ لوگوں کو یہ سب بات اس لیے بتا رہا ہوں جسٹ ٹو میک یو ریئلائز کہ کتنی فاش غلطیاں کی ہیں جن کے ہم اتنے معتقد۔ صحیح ہے، یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بول رہا ہوں، میرا کوئی
میری سب یہ ڈسکوریز ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کو غلط لیں، لیکن بہرکیف میں اپنی ڈسکوری سامنے رکھتا ہوں، اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں لاجک کو بہت فوقیت دیتا ہوں، ہیومن لاجک، اور میرے نزدیک جو ہیومن لاجک ہے وہ قرآن ہے. قرآن از دی موسٹ سیکیور بیسز آف ہیومن لاجک. اس کے بعد نیچر ہے، نیچر، ٹھیک ہے، نیچر لاجک ہی فالو کرتا ہے 100%. اور تیسرا جو ہے، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ کامن سینس جو اس نے ہر انسان کو دی ہے. جی نجیہ بولیے گا پلیز. سر یہ ویسٹرن اس کے بارے میں تو پڑھا ہوا بھی ہے کہ human model جی نجیہ، مجھے اس میں کیا، اس کی کیا اسپیسیفک جی کریکٹرسٹکس تھیں؟ ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ہم اگلے اس میں جو ہے نا، ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اس کو اقبال نے جو ہیومن ماڈل بولا ہے، جو اس کی توجہ کی ہے یا جو اسے ایکسپلین کیا ہے، وہ اسرار خودی میں مسلط گوسفند، مسلک گوسفند کے نام سے کیا ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ. میں انشاءاللہ تعالیٰ وی ول ڈسکس آن دیٹ ان آور نیکسٹ پروگرام. بیسیکلی اس سیشن میں یہ چاہ رہا تھا کمیونیکیٹ کرنا کہ ہمیں معلوم ہو کہ پرابلم کیا ہوا ہے اور کیا پرابلم ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک عالم دین ہمارے پاس موجود ہے اور 1000 سال سے آ رہا ہے. اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم مسلسل تنزلی کی حالت میں جا رہے ہیں. مسلسل تنزلی. ایک ہم ڈھنگ کا آدمی نہیں پیدا کر سکے، 2-4 کے سوا، وہ بھی کمپارٹمنٹلائز سے اپنے اپنے کمپارٹمنٹس میں انہوں نے کام. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس پہ غور کریں. اب میں آپ کو چھوڑوں گا انشاءاللہ for 1 week at least, and I would like you to think over it کہ یہ عابد صاحب نے جو اتنی بڑی بات کر دی ہے، اس میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے یا یہ غلط ہے. آپ لوگوں کو میں چاہوں گا کہ